واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 70 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، نابینا موسیقار جو شہزادی سمن کا پیغام لے کر غزنی جا رہا تھا، اس کا موسیقی کا ساز اس کے گھوڑے کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ جاننے والے اس پر ہنس رہے تھے، جبکہ نہ جاننے والے حیرت سے اسے دیکھ کر گزر جاتے تھے۔ ناظرین، شہر سے کچھ دور جا کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے لاٹھی پھینک دی، ذرا مزید آگے جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا دوڑ پڑا، مگر اس نے گھوڑے کو سرپٹ نہ دوڑنے دیا۔ ناظرین، سوار تو اندھا تھا، مگر وہ خود اعتمادی سے سواری کر رہا تھا اور گھوڑا بھی صحیح راستے پر جا رہا تھا۔ 15-16 میل بعد وہ جنگل شروع ہو گیا جو عمراء اور وزراء کی شکار گاہ تھا۔ ناظرین، وہاں اونچی نیچی ٹیکریاں اور کھڈ نالے بھی تھے۔ اس علاقے کے ہرن بہت مشہور تھے۔ نابینا موسیقار کا گھوڑا چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک ہرن سامنے سے گزرا۔ ہرن کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی، اس کے پہلو میں 2 تیر اترے ہوئے تھے۔ ناظرین، نابینا موسیقار نے گھوڑا ہرن کے پیچھے لگا دیا اور تیر نکال کر ہرن پر چلایا۔ تیر ہرن کی پچھلی ٹانگ میں لگا اور وہ نیچے بیٹھ گیا۔ ناظرین، ہرن کے تعاقب میں کچھ اور بھی گھڑ سوار آ رہے تھے، مگر وہ ابھی دور تھے۔ موسیقار نے ہرن کے قریب جا کر گھوڑا روکا اور ادھر دیکھا جدھر سے ہرن آیا تھا، ادھر سے بہت سے گھڑ سوار آتے نظر آ رہے تھے۔ نابینا موسیقار ہرن کو دیکھ رہا تھا، اتنے میں گھوڑے اس کے قریب آ کر رک گئے۔ تب اس نے سواروں کو دیکھا اور بولا کہ میں نے آپ کا ہرن گرا دیا ہے۔ اس نے سواروں کو غور سے دیکھا تو وہ گھبرا گیا، کیونکہ وہ سواروں کو پہچانتا تھا۔ ناظرین، سوار بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئے، کیونکہ ان میں قادر خان بھی تھا اور اس کے ساتھ دوسرے گھوڑے پر اس کی بیٹی اخشی سوار تھی۔ باقی سب قادر کے مشیر اور محافظ تھے۔ ناظرین، قادر خان اسی روز ابو منصور سے رخصت ہوا تھا اور راستے میں ہی اس نے شکار کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس ہرن کو ایک تیر اس کا، دوسرا تیر اخشی کا اور تیسرا تیر موسیقار کا لگا تھا، جس کے بعد ہرن گر گیا تھا۔ ناظرین، قادر خان نے پوچھا، کیا تم وہی نابینا موسیقار نہیں ہو جس نے ہمیں ابو منصور کے ہاں نغمے سنائے تھے؟ اس کا ساز اس کے گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ ناظرین، اخشی نے اپنا گھوڑا موسیقار کے گھوڑے کے قریب کر کے اس کے تھیلے سمیت ساز کھول لیا۔ ناظرین، موسیقار بت بن گیا۔ ناظرین، اخشی نے تھیلے میں سے ساز نکالا۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ یہ وہی موسیقار ہے۔ موسیقار بہت بری طرح پھنس چکا تھا، اب اس کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ اپنے ذہن پر زور دے رہا تھا کہ کسی طرح یہاں سے بچ نکلے۔ ان کے ہاتھ آنا مطلب سیدھی اور ذلت بھری موت تھی۔ ناظرین، موسیقار کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ سلطان محمود غزنوی کا جاسوس تھا، جس نے ہر قسم کی تربیت لے رکھی تھی۔ ناظرین، قادر خان کی بیٹی نے کہا کہ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ سلطان کا جاسوس ہے۔ قادر خان تلوار سونت کر موسیقار کی طرف بڑھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسے پکڑ لو۔ موسیقار کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ جو ہی قادر کے محافظ اسے گھیرا ڈالنے کے لیے حرکت میں آئے، اس نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ دی۔ گھوڑا بھی شاہی استبل کا تربیت یافتہ تھا۔ ناظرین، اشارہ ملتے ہی وہ بھاگ پڑا۔ قادر خان نے کہا کہ پکڑ لو اسے، بھاگنے نہ پائے۔ ناظرین، محافظوں نے اس کے پیچھے گھوڑے بھگا دیے، مگر اتنی دیر میں موسیقار بہت فاصلہ دے گیا تھا اور وہ ایک ٹیکری کی اوٹ میں چلا گیا تھا۔ محافظ اس پر تیر تو نہ چلا سکے، مگر تعاقب میں رہے۔ ناظرین، موسیقار بہت اچھا شاہ سوار تھا، اس نے گھوڑے کو سست نہ ہونے دیا۔ گھوڑا کھڈے پھلانگتا ہوا جا رہا تھا۔ بہت دور جا کر موسیقار نے پیچھے دیکھا تو اس کے تعاقب میں آنے والے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے مایوس ہو کر تعاقب ترک کر دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ ابو منصور کو اطلاع ملی کہ قادر خان جو رخصت ہو گیا تھا واپس آ گیا ہے۔ وہ دوڑا دوڑا آیا۔ ناظرین، قادر خان نے منصور کو بتایا کہ اس کے دربار کا نابینا مغنی نابینا نہیں تھا بلکہ بینا تھا اور وہ بھاگ گیا ہے۔ وہ سلطان محمود کا جاسوس تھا اور ہماری راز کی باتیں لے گیا ہے۔ ابو منصور نے کہا کہ رات کو وہ اس کمرے کے قریب بھی نہیں تھا جس میں بیٹھ کر ہم باتیں کر رہے
تھے، ہم ابھی معلوم کریں گے کہ وہ رات کو کہاں تھا۔ ناظرین، قادر خان کی بیٹی اخشی نے ابو منصور سے کہا کہ مجھے تو آپ کی بیٹی پر شک ہے، کیونکہ وہ اس کا منظور نظر تھا۔ مجھے آپ کی بیٹی کے بوڑھے اتالیق پر بھی شک ہے کہ وہ بھی غدار اور جاسوس ہے۔ ناظرین، ابو منصور سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی سلطان محمود کے خلاف جنگ کرنے کی حامی نہیں ہے۔ اس کے اتالیق کے متعلق اسے علم نہ تھا۔ دونوں باپ بیٹی منصور کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ اپنی بیٹی کے خلاف تو کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی دونوں کے زور دینے پر اس نے اتالیق اور اپنی بیٹی سمن کو بلا لیا۔ جب سمن کو بتایا گیا کہ نابینا موسیقار نابینا نہیں تھا تو وہ بہت حیران ہوئی، وہ تو مان ہی نہیں رہی تھی۔ ناظرین، قادر خان نے اتالیق یعنی سمن کے استاد محترم سے کہا، سنو بوڑھے، تم جس کا نمک کھاتے ہو اسی کی غداری کرتے ہو۔ اگر تم بتا دو کہ وہ نابینا موسیقار یہاں سے کیا خبر لے گیا ہے تو ہم تمہیں بخش دیں گے، ورنہ بہت بری موت ماریں گے تمہیں۔ ناظرین، سمن تاش اپنے اتالیق کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بولی، خبردار، اگر کسی نے میرے اتالیق کی توہین کی تو کوئی نہیں جانتا کہ یہاں کیا ہو جائے گا۔ ہم کاشغر والوں کے غلام نہیں ہیں، ایک طرف ہٹ جاؤ سمن، اتالیق نے کہا۔ پھر قادر خان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ایک ذرا سے خطے کی شاہی تمہیں خدا نہیں بنا سکتی۔ میں سلطان محمود کا حامی نہیں بلکہ حق کا حامی ہوں۔ میں بھی موسیقار کو اندھا سمجھتا رہا، بلکہ میں تو تم سب کو اندھا سمجھتا ہوں۔ اگر وہ اندھا غزنی کا جاسوس تھا تو وہ آنکھوں کا اندھا تھا، وہ روح کا اندھا نہیں تھا۔ اس کے اندر ایمان کی روشنی تھی۔ مجھے کچھ خبر نہیں کہ وہ یہاں سے کیا خبر لے کر گیا ہے، لیکن میں یہ کہنے سے بالکل نہیں ڈروں گا کہ اگر وہ جاسوس تھا تو وہ پکا مسلمان تھا۔ ناظرین، قادر خان نے ابو منصور کے کان کے ساتھ منہ لگا کر بلند آواز سے کہا کہ اس بوڑھے کو قید خانے میں ڈال دو، یہ ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے۔ ناظرین، ابو منصور نے بوڑھے اتالیق کی طرف دیکھا تو اسے یاد آ گیا کہ یہ اس کے باپ کا بھی یہی اتالیق تھا، پھر یہ اس کا اتالیق مقرر ہوا اور اب وہ اس کی بیٹی کا بھی اتالیق ہے۔ ناظرین، بزرگ اتالیق نے کہا کہ آپ اس کا حکم مانیں گے یا اپنے اللہ کا؟ اگر آپ کو دنیا عزیز ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ذلت بری شکست تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ ناظرین، سمن تاش نے اپنے باپ کے کان کے ساتھ منہ لگا کر کہا کہ اگر آپ اپنی رعایا کی بغاوت برداشت کر سکتے ہیں تو اتالیق کو بے شک قید خانے میں ڈال دیں، اور وہ باہر نکل گئی۔ ابو منصور نے کہا، قادر خان، میں نے آپ کے ساتھ دوستی کا اور فوجیں اکٹھی استعمال کرنے کا معاہدہ کیا ہے، آپ کی اطاعت قبول نہیں کی، مجھے اتنا کمزور نہ سمجھے۔ ناظرین، قادر خان نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلطان محمود غزنوی سے ڈر گئے ہیں، کیا آپ کو یقین نہیں آیا کہ میں اور توغا خان آپ کے ساتھ ہیں؟ ابو منصور نے کہا کہ میرے دل میں سلطان محمود کا خوف نہیں بلکہ ابھی کچھ خوف اللہ کا باقی ہے۔ مجھ پر ابھی بادشاہی کا اتنا نشہ سوار نہیں ہوا کہ میں نے جس کے ہاتھوں تعلیم و تربیت پائی ہے تمہارے کہنے پر اسی کو قید خانے میں ڈال دوں۔ قادر خان، آپ چلے جائیں اور اس یقین کے ساتھ جائیں کہ میں سلطان محمود کے خلاف جنگ میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ ابو منصور نے اتالیق کو چلے جانے کا کہا۔ اتالیق باوقار چال چلتا ہوا چلا گیا۔ ابو منصور نے کہا کہ سلطان کے جاسوس سلطان کو کیا خبر دیں گے؟ یہی کہ ہم خراسان پر حملہ کریں گے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سلطان جانتا ہے کہ ہم اس کے دشمن ہیں، اس لیے اس نے خراسان کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں اور تیاری میں زیادہ وقت نہ لگائیں۔ قادر خان رخصت ہو گیا۔ اتالیق وہاں سے سیدھا سمن کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کہاں تک درست ہے کہ موسیقار نابینا نہیں تھا؟ سمن تاش نے بتایا کہ وہ اسے نابینا ہی سمجھتی رہی، سلطان کو اسی نے پیغام بھجوایا ہے، لیکن موسیقار نے تو کہا تھا کہ وہ کسی اور کو بھیجے گا۔ اتالیق نے کہا کہ آنے والی تباہی کو اللہ ہی روک سکتا ہے۔ سمن تاش نے کہا کہ میں نے یہی پیغام بھجوایا ہے کہ تباہی کو روکیں، اگر ضرورت پڑی تو میں خود غزنی چلی جاؤں گی، خواہ مجھے کیسی ہی سزا بھگتنی پڑے۔ اتالیق نے جو تعلیم سمن کو دی تھی وہ رنگ دکھا رہی تھی۔ سمن بالکل بے خوف ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نابینا جوان
جوان آدمی جو ابو منصور کے محل میں جھکا جھکا اداس اداس سا نابینا موسیقار بنا ہوا تھا، وہ خراسان کے پہاڑوں، چٹانوں اور ویرانوں کو چیرتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی گردن تنی ہوئی اور سینہ پھولا ہوا تھا۔ گھوڑے کو آرام دینے کے لیے وہ اس کی رفتار کم کر دیتا اور بڑی پرسوز آواز میں گانے لگ جاتا۔ ناظرین، گھوڑا ایسے چلا جا رہا تھا جیسے اس کی آواز سے محصور ہو۔ اسے اب پکڑے جانے کا ڈر نہیں رہا تھا کیونکہ وہ غزنی کی حدود میں داخل ہو چکا تھا، مگر غزنی شہر ابھی دور تھا۔ اس نے چوکیوں پر 2 گھوڑے بدلے مگر خود آرام نہ کیا۔ اسے وقت کا بھی احساس نہ تھا، دن رات بس وہ چلتا گیا۔ اسے معلوم نہ ہوا کہ کون سے دن کا سورج غروب ہونے لگا تھا کہ اسے غزنی کی مسجدوں کے مینار نظر آنے لگے، اور وہ جب اپنے سالار کے پاس پہنچا تو رات تاریک ہو چکی تھی۔ اس نے سالار کو بتایا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کا کوئی جاسوس باہر سے کسی بھی وقت آئے، اسے لازمی اطلاع دی جائے۔ ناظرین، سلطان کو اطلاع دے کر جگا لیا گیا۔ جاسوس کا نام ابی ظفر تھا۔ اس کو اسی وقت اس کا سالار لے کر سلطان کے پاس چلا گیا۔ ابی ظفر نے بتایا کہ وہ نابینا بن کر ابو منصور کا درباری بھی بنا رہا، پھر اس کے محل تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ناظرین، سلطان نے پوچھا خبر کیا ہے؟ ابو منصور نے کہا کہ قادر خان، توغا خان اور ابو منصور کی مشترکہ فوجیں خراسان پر حملہ کرنے والی ہیں اور مکمل منصوبہ بھی بن چکا ہے، اور ساتھ آپ کے قتل کا بھی منصوبہ بن چکا ہے۔ ابی ظفر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ابو منصور خان غزنی والوں سے اپنی خاندانی دشمنی ختم کرنا چاہتا ہے، مگر قادر خان اور توغا خان نے اسے اس قدر خائف کر دیا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہے۔ اگر آپ اسے فوجی تحفظ مہیا کر دیں تو شاید وہ ان سے الگ ہو جائے۔ ناظرین، سلطان نے ابی ظفر سے پوچھا کہ کیا تم ابو منصور کے سالاروں کے متعلق کچھ بتا سکتے ہو؟ ابی ظفر نے کہا سلطان، اس کے سالار ترکستانی عورتوں کے طلسم قدے میں پھنس چکے ہیں۔ قادر خان نے انہیں بڑی ہی حسین اور جوان عورتوں کے جال میں پھانس رکھا ہے۔ وہ ابو منصور کو یہی مشورہ دیتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر سلطان محمود پر پہلے وار نہ کیا گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی عمارتوں اور ریاستوں کو نگل لے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سلطان ہندوستان سے تو فاتح بن کر آیا ہے، مگر ان فتوحات نے سلطان کی طاقت کو کمزور کر دیا ہے، اس لیے چپکے سے اور بہت جلد خراسان پر قبضہ کر کے ایک مستقل مضبوط مستقر بنا لیا جائے اور وہاں سے چھوٹے پیمانے پر حملے جاری رکھے جائیں۔ ناظرین، سلطان نے پوچھا کہ ابو منصور کی فوجی طاقت میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا پھر ایلک خان کے دور جتنی ہی ہے؟ ناظرین، ابی ظفر نے کہا ابو منصور نے اس نفری کی کمی پوری کر لی ہے جو ایلک خان نے ہمارے ہاتھوں مروائی تھی۔ میں ابو منصور کی بیٹی سمنتاش کا آپ سے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اس کا اتالیق اور اس کی ماں آپ کی پرستار ہے۔ ماں بیٹی ابو منصور کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ آپ کے خلاف میدان جنگ میں نہ آئے۔ سمنتاش بڑی خوبصورت لڑکی ہے، میں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ وہ سلطان محمود کی لونڈی بن کر بھی اس کے پاس رہنے کو تیار ہے۔ ناظرین، سلطان نے پوچھا کہ کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ ابو ظفر نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر جو پیغام سمنتاش نے ابی ظفر کو سلطان کے لیے دیا تھا وہ سب سلطان کے گوش گزار کر دیا۔ سلطان محمود مکمل پیغام سن کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ سلطان نے ابی ظفر کو انعام و اکرام دے کر فارغ کر دیا اور اسی وقت اپنے بیٹے مسعود کو بلایا اور کہا کہ اسے ابو منصور ارسلان خان کے پاس جانا ہوگا اور اسے قائل کرنا ہوگا کہ وہ غزنی کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ اسے یقین دلانا کہ اگر وہ دوستی کا معاہدہ کرتا ہے تو سلطنت غزنی کی طرف سے اسے مکمل فوجی تحفظ دیا جائے گا۔ سلطان نے مسعود کو بہت سی ہدایات دی اور اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کون کون جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسرے دن مسعود روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 2 مشیر خاص بھی تھے۔ مشیر خاص دونوں فوجی بھی تھے اور 20 گھڑ سواروں کا محافظ دستہ بھی ساتھ تھا۔ 12-13 دنوں کی مسافت تھی۔
مسعود کے ساتھ تحفوں اور سامان کے اونٹوں کا پورا قافلہ بھی تھا۔ ابو منصور کی عمارت میں پہنچ کر مسعود شہر سے کچھ دور خیمہ زن ہو گیا۔ اس نے ابو منصور کے پاس اپنا ایک ایلچی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سلطان محمود کا بیٹا آپ سے ملنے اور کچھ ضروری امور طے کرنے آیا ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 71 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔